صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ بالقاسم محمد اللہم صلی وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صلوات محمد. دعا ہے کہ محمد و آل محمد کا کریم خالق محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں بانیان کا یہ صف عذاب چھایا اپنی عزت والی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ حضرات کا دور و نزدیک سے چل کے آنا، پڑھنے والوں کی پڑھائی میں حقیر کی نوکری، میرا پردے والا امام اجر مودت میں شمار فرما کر شرف قبولیت عطا فرمائے. جو مومنین بیمار ہیں مالک الملک انہیں شفا عطا فرمائے. جو مومنین بے اولاد ہیں مالک الملک انہیں اولاد عطا فرمائے. بالخصوص جن بے اولاد مومنین نے دعا کے لیے کہا ہے مالک الملک انہیں اولاد عطا فرمائے. جتنے بھی مومنین مجلس میں حاضر ہیں، جو آ رہے ہیں، جو کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے، تمام کے دلوں کی وہ حاجات جو شریعت مصطفیٰ میں جائز ہوں اللہ رب العزت مستجاب فرمائے. اس ذکر پاک کے لیے کسی نے بھی کسی بھی طرح بانیان سے جو تعاون کیا ہو مالک ان کے تعاون کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت عزاداروں کی اور عزاداری کی محافظت فرمائے. امام العصر علیہ السلام کو جلد سے جلد اذن ظہور عطا فرمائے اور ہمیں آقا کے اوان و انصار میں شریک فرمائے. مل کر درود پڑھ لیجیے محمد والے محمد. توجہ ہے جی، میں گفتگو کا آغاز کروں. سلسلہ گفتگو جو کہ ہم نے سورہ مبارکہ فتح کی آخری آیت سے شروع کیا، آج اپنے 7ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. ارشاد رب العزت ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں. جب بھی انہیں دیکھو گے وہ کبھی رکوع کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور کبھی سجدہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور فرمایا ان کی کثرت سجدہ کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشان نظر آئیں گے، اور یہی ان کی مثال تورات میں بھی ہے اور ان کی یہی مثال انجیل میں بھی ہے. اور ان کی مثال اس کھیتی جیسی ہے جو پہلے سوئی نکالتی ہے، پھر کونپل نکالتی ہے، پھر تناوار درخت بن جاتی ہے. اور جب وہ کھیتی تناوار درخت بن جائے تو جس کی وہ کھیتی ہے جب وہ مالک اسے دیکھتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور جب کافر اسے دیکھتے ہیں تو ان کے دل جل جاتے ہیں. اور اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے ان مومنین سے جن کے عمل صالح ہیں کہ اللہ کے پاس ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے. ہماری کل تک کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ محمد و آل محمد علیہ السلام نور میں برابر ہیں، نسب میں برابر ہیں، شہادت میں برابر ہیں، طہارت میں برابر ہیں، عمل میں برابر ہیں، ایمان میں برابر ہیں. زمانے کو ہم سے حسد یہ ہے کہ ہم ہر موقع پر ہر جگہ پر نبی کے بعد فوراً آل نبی کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں. میں آپ کو تھوڑا نہیں سمجھوں گا، میں گفتگو اسی طرح کروں گا جس طرح مجھے گفتگو کرنی ہے، کیونکہ مجھے اپنے موضوع کو پایا تکمیل تک لے جانا ہے. زمانے کو ہم سے حسد اور اختلاف یہی ہے کہ ہم ہر جگہ پر جہاں بھی نبی کا تذکرہ کرتے ہیں اس کے فوراً بعد آل نبی کا تذکرہ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں، لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ آل کا تذکرہ کرتے ہیں، اصحاب کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے. وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے، ہم اس بات کو سمجھتے ہیں ہمارا مذہب ابوی نہیں ہے، نبوی ہے.
ہم ابوی مذہب کے پیروکار نہیں ہیں کہ جو ہمارے باپ دادا کا مذہب تھا وہی ہمارا مذہب، بلکہ ہمارا مذہب نبوی مذہب ہے، اور ہمارا مذہب علم کا مذہب ہے اور عقل کا مذہب ہے۔ ہمارے پاس علم بھی ہے اور عقل بھی ہے۔ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام ہوتے ہیں نبی کے ساتھ، آل محمد ہوتے ہیں نبوت کے ساتھ۔ جو نبی کے ساتھ ہوں انہیں صحابہ کرام کہتے ہیں، اور جو نبوت کے ساتھ ہوں انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اس کی علمی دلیل میرے پاس یہ ہے کہ حدیث قصہ پڑھ کے دیکھیں، جب یہ 5 تنے پاک چادر تطہیر کے نیچے اکٹھے ہوئے تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ نبی کے اہل بیت ہیں، بلکہ ارشاد ہوا ہم اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کے اہل ہیں۔ نبی کے اہل بیت ہونا اور بات ہے، نبوت کے اہل بیت ہونا اور بات ہے۔ اور آپ جیسے عظیم اور پڑھے لکھے مجمع کو اگر میں اگلا لفظ سمجھاؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی توہین ہوگی۔ ارشاد ہوا ہم اہل بیت النبوت و معدن الرسالہ، یہ نبوت کے اہل ہیں اور رسالت کی کان ہیں۔ جس چیز کی کان ہو اس میں سے وہی نکلا کرتا ہے۔ کوئلے کی کان سے کوئلہ نکلے گا، نمک کی کان سے نمک نکلے گا، سونے کی کان سے سونا نکلے گا۔ جو ہوں رسالت کی کان وہاں سے رسالت نہ نکلے گی تو اور کیا نکلے گا؟ کل ہم نے گفتگو جہاں ختم کی تھی میں اس پہ 2-4 باتیں کر کے اسی آیت پہ پھر اس سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ کل ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی انما یرید اللہ پر، کہ نبی کے ساتھ اہل بیت طہارت میں شامل ہیں۔ آج آئیے نا ذرا یہ جو آیت تطہیر ہے اس پہ تھوڑا سا غور کرتے ہیں، کیونکہ پڑھی گئی ہے مجلسوں میں لیکن اس پہ غور نہیں کیا گیا۔ لفظ ایک لفظ پہ مجھے بات کرنی ہے، اور میں انما یرید اللہ، سب سے پہلے جو انما لگایا یہ ہے کلمہ حصر مفید، یعنی جو اہل بیت کے اندر ہیں وہ باہر نہیں نکل سکتے، اور جو اہل بیت سے باہر ہیں وہ اہل بیت بن نہیں سکتے۔ یہ نہیں کہ بندہ نمازیں پڑھنی شروع کر دے، پھر 5 نمازوں کے بعد بندہ آہستہ آہستہ تہجد پڑھنی شروع کر دے، پھر کسی طریقے سے نبی سے رشتہ داری کرے، نبی سے بندہ کوئی رشتہ داری کر کے اور بندہ پھر آہستہ آہستہ اہل بیت بننے کی کوشش کرے۔ یوں اہل بیت نہیں بنا جاتا۔ اہل بیت نبی کی اولاد کو کہتے ہیں، سسرال کو نہیں کہتے۔ عبادت کرنے سے بندہ عبادت گزار بن سکتا ہے، متقی بن سکتا ہے، پرہیزگار بن سکتا ہے، جنتی بن سکتا ہے، لیکن جنت کا سردار نہیں بن سکتا۔ جنتی ہونا الگ بات ہے، جنت کا سردار ہونا الگ بات ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ نے کلمہ حسن مفید لگایا انما، پر فرمایا یرید اللہ، یرید یہ ہے اللہ کا ارادہ۔ اگر آپ کو پچھلی باری 6 دن کی گفتگو یاد ہو کہ اللہ کا ارادہ کیا ہے، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، اللہ کا ارادہ ہے کن۔ اور امیر المومنین علیہ السلام کا ایک ارشاد میں نے آپ کو سنایا تھا، علی فرماتے ہیں اللہ کن نہیں کہتا، کیونکہ کن کہنے کے لیے زبان کا ہونا ضروری ہے، زبان کے لیے دہن کا ہونا ضروری ہے، دہن کے لیے چہرے کا ہونا ضروری ہے۔ علی فرماتے ہیں یہ لفظ کن اللہ نے اس لیے استعمال کیا تاکہ ہماری عقلوں میں کچھ نہ کچھ آ سکے، ورنہ اللہ کے ہاں لفظ کن کی احتیاج ہی نہیں ہے، اللہ کو کن کہنے کی بھی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب یہاں ارادہ ہے اللہ کا، جو اللہ کی مشیت ہے، اور جہاں ارادہ اور اللہ کی مشیت ہے وہاں کن ہے۔ اب ذرا آیت آپ کو یاد ہے، جہاں میں لفظ بولتا جاؤں گا آپ بھی میرے ساتھ بولتے آئیے گا، اس کا ڈبل فائدہ ہوگا۔ ایک تو آپ کو آیت پڑھنے کا ثواب ملے گا، دوسری بات یہ جو مجلس کی ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جب یہ غیر شیعہ سنیں گے نا تو وہ جنہیں مولوی نے بتایا ہے نا کہ شیعوں کا قرآن یہ نہیں ہے، شیعوں کا قرآن کوئی اور ہے، وہ لوگ جب مجلس کی ویڈیو ریکارڈنگ سنیں گے، مجلس سنیں گے، مجمع کو جب آیت پڑھتا دیکھیں گے، پھر وہ مولوی سے پوچھیں گے مولوی صاحب شیعوں کا قرآن بھی یہی ہے، کیونکہ بتایا یہی گیا ہے کہ شیعوں کا قرآن یہ نہیں ہے، شیعوں کے ہاں قرآن کوئی اور ہے، ہمارے پاس بھی قرآن یہی ہے جو آپ کے پاس ہے، لیکن یاد رکھیے گا ہمارے پاس 2 طرح کا قرآن ہے، اس لیے ہمارے علم میں بھی فرق ہے، ہمارے عمل میں بھی فرق ہے، ہماری عقل میں بھی فرق ہے۔ یہ قرآن جو آپ کے پاس ہے ہمارے پاس بھی یہی ہے، لیکن جو میں نے کہا نا 2 طرح کا ہے، ہمارے پاس ایک قرآن چپ رہنے والا ہے، دوسرا بولنے والا ہے۔
ہمیں چپ رہنے والے قرآن کی سمجھ نہ آئے تو ہم بولنے والے سے پوچھ لیتے ہیں، بولنے والے کی سمجھ نہ آئے تو ہم چپ رہنے والے سے پوچھ لیتے ہیں۔ یعنی سادہ لفظوں میں کہوں جناب، ہمیں قرآن کی سمجھ نہ آئے تو ہم آل محمد سے پوچھ لیتے ہیں، آل محمد کی فضیلت سمجھ میں نہ آئے تو ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ پہلے اللہ نے کلمہ حصر مفید لگایا، انما، جو اہل بیت سے باہر ہیں وہ اہل بیت بن نہیں سکتے، اور جو اہل بیت ہیں وہ اہل بیت ہونے سے نکل نہیں سکتے۔ پھر لفظ یرید اللہ لگایا کہ اللہ کا ارادہ ہے، انما یرید اللہ، پھر لیذہب، اذہاب لگایا ہے، اخراج نہیں لگایا۔ جو نوجوان پڑھے لکھے، اذہاب ہے، اخراج نہیں ہے۔ اخراج اور اذہاب میں فرق کیا ہے؟ اخراج ہے کوئی چیز موجود ہو اسے نکال دینا، اسے کہتے ہیں اخراج۔ اذہاب ہے کسی چیز کو قریب آنے ہی نہ دینا۔ فرمایا یہ نہیں کہ رجس جو ہے وہ آل محمد کے قریب آیا تو میں نے دور کر دیا، نہ، اذہاب ہے میں نے رجس آل محمد کے قریب آنے ہی نہیں دیا۔ اچھا، پھر اذہاب سے پہلے یہ لگائی، مضارع ہو گیا۔ آج تک لوگوں نے اس آیت کا جب ترجمہ کیا تو مضارع کا ترجمہ کیا ہے۔ مضارع اسے کہتے ہیں جس میں حال اور مستقبل دو زمانے پائے جاتے ہوں، الذی یشتمل علی الحال والاستقبال، دو زمانے اسے مضارع کہتے ہیں۔ لیکن لغت عرب کا ایک قانون ہے، جب مضارع کے شروع میں لام لگ جائے تو مضارع کے معنی ختم ہو جاتے ہیں، مصدر کے معنی آ جاتے ہیں۔ مصدر کسے کہتے ہیں؟ جس میں ماضی بھی ہوتا ہے، جس میں حال بھی ہوتا ہے، جس میں مستقبل بھی ہوتا ہے، جو کسی زمانے کا محتاج نہ ہو اسے مصدر کہتے ہیں۔ اب اللہ نے ذہبہ کے شروع میں یہ لگائی، مضارع بن گیا، اب شروع میں لام لگی، اب مصدر ہو گیا۔ اب معنی کیا ہوگا؟ اے آل محمد، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے۔ اب جتنا اللہ کا ارادہ بڑا ہے اتنی ہی آل محمد کی طہارت بڑی ہے۔ دیکھیں یہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج محمد۔ کل ہماری گفتگو میں طہارت بھی شامل تھی اور درود میں آل محمد شامل، یہ بھی ہم پچھلے 2 دنوں میں گفتگو کرتے کہ کہاں کہاں برابر ہیں۔ اب آئیے دیکھیں درود کن پر ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ فرمایا وہ جن پر اللہ کی صلوات اور رحمت ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوئے، انہوں نے کبھی ایک پل کے لیے بھی گمراہی اختیار نہیں کی۔ دیکھیں لفظ یہتدون نہیں ہے، محتدون ہے، اس میں مفعول ہے، یعنی جب سے ہیں تب سے ایمان پر ہیں، جب سے ہیں تب سے ہدایت پر ہیں۔ یعنی جن پر درود ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی مشرک نہیں رہے، جن پر درود ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی کافر نہیں رہے، سوائے اولاد ابو طالب کے وہ بندہ دکھا جس نے بت نہ پوجے ہوں۔ میں درود پڑھنے کے لیے تیار ہوں لیکن مجھے دکھا تو صحیح کوئی ایسا جس نے درود پڑھیے محمد صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ یوں نہیں، سارے حضرات مل کر بآواز بلند درود بھیجیے محمد والے محمد۔ تو جو ہے جناب، پہلے انما لگایا کلمہ حصر مفید ہے، پھر یرید اللہ کا ارادہ ہے، خلقت نہیں ہے، ارادہ ہے، پھر اذہاب ہے، اخراج نہیں ہے، پھر مصدر ہے، مضارع نہیں ہے، پھر انکم ہے، انکم الرجس، انکم ہے، ان اہل البیت نہیں ہے، انکم یہ تعظیم کا ہے، یہ تعظیم کے لیے ہوتا ہے، یعنی تاکید پر تاکید، تاکید پر تاکید، تاکید پر تاکید۔ پھر آل محمد نہیں ہے، آل محمد کہاں ہے اس میں؟ اہل البیت۔ درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد و آل محمد پر۔ انکم تعظیم کا، پھر رجس نہیں ہے، الف لام استغراق کا ہے، الف لام جنسیہ کا ہے، الرجس ہے، پھر اہل البیت، اہل بیت نہیں ہے، اہل البیت، الف لام پھر استغراق کا ہے، پھر جنسیہ کا ہے، پھر طہرکم نہیں ہے، یطہرکم ہے،
یعنی تعظیم پر تعظیم، تعظیم پر تعظیم، تاکید پر تاکید، تاکید پر تاکید۔ اور یہاں آل محمد کہاں ہے کہ اے نبی کی اولاد، اے نبی کی آل کہاں ہے؟ یہ ہے اہل البیت، اے بیت کے اہل۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں گھر جا رہا ہوں، میں نے اپنے گھر نہیں کہا، میں کہتا ہوں میں گھر جا رہا ہوں، کیا معنی لیں گے؟ کس کے گھر جا رہا ہوں؟ بولیے ذرا۔ میں کہتا ہوں میں گھر جا رہا ہوں، کس کے گھر جاؤں گا؟ اپنے گھر۔ کچھ تو انسان کو خود بھی سمجھنا چاہیے نا، یہ نہیں فرمایا کہ نبی کے اہل بیت، فرمایا اہل البیت۔ اور جب بھی قرآن میں لفظ بیت آئے گا بغیر کسی گھر کے بتائے، اسے مراد کعبہ ہوگا۔ فرمایا اے وہ جو کعبے کے اہل ہو، اے وہ جو کعبے کے حقدار ہو، اے وہ جو کعبے کے برابر ہو۔ پھر تاکید پر تاکید، تاکید پر تاکید، تمہیں اتنا پاک رکھا ہے جتنا پاک رکھنے کا حق ہے۔ اب حق انسان کے متعلق نہیں، اللہ کا۔ اب سوچو اللہ کا حق کتنا ہے، اللہ کا اقتدار کتنا ہے۔ جتنا اللہ کا اقتدار ہے اتنے آل محمد پاک ہیں۔ درود میں ساتھ، نسب میں ساتھ، نور میں ساتھ، عمل میں ساتھ، عقیدے میں ساتھ۔ شروع میں نے جملہ کہا، بہت سارے لوگ نہیں تھے، جملہ پھر دہراؤں تاکہ میں بات کو پائے تکمیل تک لے جا سکوں۔ صحابہ ہوتے ہیں نبی کے ساتھ، اہل بیت ہوتے ہیں نبوت کے ساتھ۔ فرمایا ہم اہل بیت النبوت و معدن الرسالہ، یہ نبوت کے اہل ہیں، رسالت کی کان ہیں۔ اگر اللہ یہ بتاتا نا کہ یہ نبی کے اہل بیت ہیں، جو اگلا جملہ ہے پھر یوں نہ ہوتا۔ فرمایا ہم اہل بیت النبوت و معدن الرسالہ، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا۔ وہ فاطمہ ہے، اس کا والد ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے بیٹے ہیں۔ اگر نبی کے اہل بیت ہوتے پھر اللہ فرماتا ہم فاطمہ و بعلوہا وہ بنوہا۔ فاطمہ ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے بیٹے ہیں، لیکن وہ میں فاطمہ ہے، اس کا بابا ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے بیٹے ہیں، یعنی نبی کے اہل بیت ہیں علی، سیدہ، حسن اور حسین۔ لیکن نبوت کے اہل بیت میں نبی بھی شامل ہے۔ نبی کے اہل بیت ہونا اور بات ہے، نبوت کے اہل بیت ہونا اور بات ہے۔ ہم ہر مقام پر آل محمد کو نبی کے ساتھ اسی لیے رکھتے ہیں کیونکہ آل محمد کی نبوت سے جو معیت ہے وہ فقط مقامی نہیں ہے، ایمانی بھی ہے۔ ہم نے ایمانی معیت والے پڑھے لگاتار 3-4 دن۔ آؤ آج معیت مکانی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ مکانی طور پہ نبی کے ساتھ کون کون تھے۔ مسلسل 4-5 آیتیں پڑھوں گا سورہ مبارکہ نساء سے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فقل فإن العزة للہ جميعا وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیرہ انکم اذا مثلهم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا۔ فرمایا وہ لوگ جو پہلے ایمان لائے پھر کافر ہو گئے۔ سورہ نساء ہے، سورہ قرآن مجید ہے، روایت کی تو بات نہیں، آیت کی بات ہے۔ یہ مجھے اقرار ہے میں آپ کے معیار کا خطیب نہیں، اور میں سمجھتا ہوں میں خطیب نہیں، میں صرف مجلس میں حافظ قرآن ہونے کا فائدہ اٹھایا کرتا ہوں۔ ہاں میں خطیب کا کام ہوتا، خطیب کہتے کسے ہیں جو اپنے زور بیان سے چھوٹی بات کو بڑی کر دے۔ اور مجھے تو اکثر لوگوں نے کہا کہ آپ آیت سے آیت، آیت سے آیت، آیت سے آیت جاتے ہیں، آپ تبصرہ نہیں کرتے۔ میں نے کہا تبصرہ میں تب کروں اگر آیت بات کو واضح نہ کرے۔ جب قرآن ہر چیز کو واضح کر رہا ہے تو پھر مجھے تبصرہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ دیکھیے میں حدیث سے بھی استفادہ اتنا زیادہ نہیں کر رہا، حالانکہ حدیث پڑھنے کا حق بھی مجھے حاصل ہے، کیونکہ میرے کسی امام نے نہیں کہا ہمیں قرآن کافی ہے۔ کم سے کم ان کو تو مان جانا چاہیے نا جو کہتے تھے کہ کتاب کافی ہے۔
कम से कम वो तो मान जाए ना जो ये कहते थे कि किताब काफ़ी है। अब हाफिज अमजद सिर्फ कुरान पढ़ रहा है, सिर्फ कुरान पढ़ रहा है, सिर्फ कुरान पढ़ रहा है। फिर मैं इन्नल्लज़ीना आमनू सुम्मा काफरू। सजी मेरा आपसे वादा रहा, अगर आपने अगले साल हुक्म किया अशरा पढ़ने के लिए, फिर 10 से 11 पढ़ूंगा, इसलिए कि ये जो जल्दी मैं कर रहा हूँ ना, ये जल्दी मुझे करनी ना पड़े, मैं ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू आप हजरात से कर सकूँ। पर मैं वो लोग जो पहले ईमान ले, मायत समझिएगा, मायत क्या है? एक मायत ईमानी है, एक मायत मकानी है। ईमानी वाले हमने 3-4 दिन मुसलसल पढ़े हैं, अब मकानी वाले पढ़ते हैं। पर मैं इन्नल्लज़ीना आमनू सुम्मा काफरू, हबीब वो लोग जो पहले ईमान लाए फिर बाद में काफिर हो गए, फिर ईमान लाए फिर काफिर हो गए। ये बात आज के मुसलमानों के मुतल्लिक नहीं है, उन्हीं के बारे में है जो नबी के पास बैठते थे। पहले ईमान लाए फिर बाद में काफिर हुए, फिर ईमान लाए फिर काफिर हो गए। कैसे? नबी पर ईमान लाए, सुलह हुदैबिया में शक किया, काफिर हो गए, फिर ईमान लाए, ओहद में नबी को छोड़ के फिर भाग गए, फिर काफिर हो गए। फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू सुम्मा कफरू सुम्मा आमनू सुम्मा कफरू सुम्मा इज़दादू कुफ्रन। फरमाया फिर कुफ्र में हद से बढ़ गए। कितना? फरमाया लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम वला लियहदियहुम सबीला। अब ना अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ करेगा, ना अल्लाह उन्हें सीधे रास्ते की हिदायत करेगा। यानी जितने नबी को छोड़ गए काबिल हिदायत नहीं रह गए, जितने नबी की नबूवत में शक कर गए काबिल हिदायत नहीं रह गए। या अल्लाह अब क्या होगा? फरमाया बश्शिरिल मुनाफिकीन बिअन्न लहुम अज़ाबन अलीमा। हबीब ये जो पहले ईमान लाए फिर काफिर हुए, फिर ईमान लाए फिर काफिर हुए, फिर कुफर से में हद से बढ़ गए, हबीब इन्हें बशारत दे जहन्नुम के अजाब की। ये हद से बढ़ गए, हद से बढ़ गए। एक जुमला मेरे जहन में आ गया है, हद से बढ़ गए। ईमान लाए, सुलह हुदैबिया में शक किया, काफिर हो गए, फिर ईमान लाए, ओहद में छोड़ गए, फिर काफिर हो गए। नबी के बाद अली की गर्दन में रस्सी डाली, कुफर में हद से बढ़ गए। जो नस्ली शिया हैं जनाब, जिन्होंने तारीख को जो जानते तारीख, जिन्होंने तारीख सुनी या पढ़ी है, वो जरा बोलिए मेरे साथ, अली की गर्दन में रस्सी डाली, अब कुफर में हद से बढ़ गए। लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम, अब अल्लाह उन्हें माफ नहीं करेगा, वला लियहदियहुम सबीला, अब अल्लाह उन्हें सीधे रास्ते की हिदायत नहीं दे। क्यों? मासूम फरमाते हैं वो अल्लाह का सीधा रास्ता हम हैं। अब जिसने अली की गर्दन में रस्सी डाली वो अली को लेके जा रहा है, वो तो खुद गुमराह है जो अली को लेके जा रहा। हाँ, अली के पीछे चलने से हिदायत मिलती है, अली की बैत करने से हिदायत मिलती है, अली से बैत मांगने से हिदायत नहीं मिलती। अल्लाह आपको सलामत रखे। बश्शिरिल मुनाफिकीन बिअन्न लहुम अज़ाबन अलीमा। हबीब ऐसे काफिरों को जहन्नम के अजाब की बशारत दे दें। ये ऐसा करते क्यों हैं? ईमान लाने के बाद काफिर होते हैं, फिर ईमान लाते हैं, फिर काफिर होते हैं, करते ऐसा क्यों हैं? अल्लाह फरमाता है यब्तगूना इंदहुमुल इज़्ज़ा। ये काफिरों के पास बार बार इसलिए जाते हैं, ये इज्जत चाहते हैं। अयब्तगूना इंदहुमुल इज़्ज़ा, काफिरों के पास बार बार इसलिए बार बार इस्लाम के बाद काफिर हो जाते हैं, क्योंकि ये इज्जत चाहते हैं। फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ, इनसे कहते सारी इज्जत अल्लाह के पास है। काफिर होने से इज्जत नहीं मिलेगी, इज्जत तब मिलेगी जब उनके दर पे झुकोगे जिन्हें अल्लाह ने इज्जत अता की है। इंशाअल्लाह तूने इज्जत किन्हें अता की है? अब पारा नंबर 28 में इरशाद हुआ वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए और उनके लिए जो पहले दिन से मोमिन हैं, जिन्होंने मेरी सारी तकरीरें इस अशरे की सुनी है, जो पहले दिन से मोमिन हैं। अब इज्जत चाहिए तो अल्लाह के सामने झुको, इज्जत चाहिए तो नबी के दर पे आओ, इज्जत चाहिए तो अली के सामने झुको। झुकने से मुराद ये नहीं कि तुम झुकोगे अली के सामने तो सजदा तो करना ही नहीं। कोई सैयद आ जाए, मैं मिलता हूँ, साजी क्या हाल है? ये जो मैं इतना झुका हूं ना, ये सजदा नहीं, ये एहतराम है। सजदा तब है जब पेशानी जमीन पर रखी जाए। मजहब अहले बैत का बैन कानून, अल्लाह के अलावा किसी के सामने पेशानी रखनी जायज ही नहीं है।
جو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی پیشانی رکھے مسلمان نہیں، شیعہ ہونا دور کی بات ہے، فرمایا یہ عزت چاہتے ہیں کافروں کے پاس جاتے ہیں، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ان سے کیا ساری عزت اللہ کے پاس ہے، عزت اللہ کی، اس کے رسول کی اور ان مومنین کی جو پہلے دن سے مومن ہیں۔ اگلی آیت شیعو اس آیت کو ساتھ لے کے جانا، فرمایا قد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها، فرمایا جب تم کسی ایسی جگہ پر بیٹھو جہاں تم دیکھو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جائے یا اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جائے، فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ جہاں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جائے یا ان کا انکار کیا جائے، فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ کیسے؟ حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، جب تک وہ کوئی دوسری بات شروع نہ کرے۔ اس آیت میں تبصرہ کروں گا کیونکہ آپ خاموش ہو گئے، شاید میں بات پہنچا نہیں سکا۔ جہاں بیٹھو اگر وہاں اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جائے یا اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جائے، انہیں روکو، روک نہ سکو تو وہاں سے اٹھ جاؤ، انہیں روکو، روک نہ سکو تو وہاں سے اٹھ جاؤ۔ فلا تقعدوا معهم، مت بیٹھو ان کے ساتھ، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، جہاں بیٹھے ہو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جائے یا انکار کیا جائے، انہیں روکو، روک نہ سکو تو وہاں سے اٹھ جاؤ۔ اگر وہاں بیٹھنا اس صورت میں بیٹھو کہ وہ موضوع بدلے، اگر موضوع نہ بدلے تو یا اٹھ جاؤ یا روک لو، روک نہ سکو تو پھر اٹھ کے چلے جاؤ۔ اللہ کی آیت کا جو انکار کرے اس کے ساتھ بیٹھنا گناہ، قرآن نے منع کر دیا۔ علی فرماتے نحن آیت اللہ الکبریٰ، ہم اللہ کی آیت کبریٰ ہے، اور جہاں قرآن کی آیت کا انکار ہو وہاں بیٹھنا بھی حرام ہے، جہاں علی کی ولایت کا انکار ہو وہاں بیٹھنا بھی حرام ہے۔ یہ ہے اللہ کی آیت کبریٰ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ مولا علیہ السلام، بسم اللہ یا علی یا علی۔ شکریہ جی آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ 60 علماء پڑھ رہے ہیں تلاوت، ماشاءاللہ، ہر پھول کی آپ نے خوشبو، ایسا ہی ہے، آپ کی تو نجف اشرف سے آ رہی سبحان اللہ۔ دعا کریں یہ خوشبو قائم رہے۔ ہے، مہربانی ہے۔ درود پڑھیے محمد جی، اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اللہ صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد وعجل فرجہ۔ اللہ نے دی ہے عقل ہنر کیوں نہیں آتا، اور دی ہیں جو تجھے آنکھیں نظر کیوں نہیں آتا، دی ہیں جو تجھے آنکھیں نظر کیوں نہیں آتا، ہے چھاؤں گھنی آل محمد کے دوارے، ہے چھاؤں گھنی آل محمد کے دوارے، ارے کیوں دھوپ میں کھڑا ہے ادھر کیوں نہیں آتا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں بھی پڑھ لوں جی کچھ، اچھے دروازے مذہباں دے تے حق دے راہ کو موری ہوں، پنڈت ملا لنگن نہ دیں دے جو لنگیا سو چوری ہوں، اچھے دروازے مذہباں دے تے حق دے راہ کو موری۔ میں اپنے موضوع سے بھی نہیں نکلوں گا، میرے ربائی میں بھی میں اپنے موضوع سے نہیں نکلوں گا جناب۔ اچھے دروازے مذہباں دے تے حق دے راہ کو موری ہوں، پنڈت ملا لنگن نہ دیں دے جو لنگیا سو چوری ہو، بن حب حیدر جنت جا نہیں سکتے، میں ورگے منہ کالے ہو، کیا سورے کیا سالے ہو، بن حب حیدر جنت جا نہیں سکتے، میں ورگے منہ کالے ہو، کیا سورے کیا سالے ہو، جنت جاسن تے عیش کرے سن الا المودت والے ہو، وہ 14 ندیاں وگدیاں چھڈ کے لبیں سکیاں کسیاں ہو، تینوں پیر بناؤندیاں شرم نہیں آئی، بدر احدیاں نسیاں ہو، حیدری۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تینوں پیر بناؤندیاں شرم نہیں آئی، تینوں پیر بناؤندیاں شرم نہیں آئی، بدر احدیاں نسیاں ہو، جن کے نام پہ فقیر خیرات نہیں مانگتا، جس کے نام پر 1 روپیہ نہ ملے اس کے نام پہ جنت کیسے مل سکتی؟
حالانکہ اب جو میرے معاشرے میں مہنگائی کا عروج ہے نا، 10 روپے لے کے بھی بچہ خوش نہیں ہوتا، لیکن جس کے نام پہ 1 ٹکا نہیں ملتا اس کے نام پہ جنت کیسے ملے گی؟ فرمایا جہاں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جائے مت بیٹھو ان کے ساتھ، جملہ ساتھ لے جائیے گا دلوں میں بٹھا کر، بولنا یا نہ بولنا آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن میری بات ضائع نہ جائے۔ فرمایا جہاں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جائے یا ان کا انکار کیا جائے وہاں مت بیٹھو۔ جو اللہ کی آیت کا مذاق اٹھائے جب اس کے ساتھ بیٹھنا جائز نہیں ہے تو علی کا دشمن ہمارا بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ بطول کا دشمن ہمارا بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم لعنت کرتے ہیں ہر اس بندے پر جس نے کل بطول کو جھوٹا کہا تھا یا آج جھوٹا کہتا۔ حسینیت زندہ حسینیت زندہ یزیدیت یزیدیت نعرہ حیدری۔ فرمایا اگر تم وہاں بیٹھ گئے یا وہاں بیٹھو نہیں، اگر بیٹھ گئے ہو انہیں روکو، نہیں روک سکتے تو اٹھ جاؤ، اگر پھر بھی تم وہاں بیٹھ گئے انکم اذا مثلہم تو تم بھی انہی جیسے ہو، جیسے وہ منافق تم بھی ویسے ہی منافق۔ لفظ معیت ذہن میں رکھیے گا کہ معیت کیا ہے۔ فرمایا اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے تو تم بھی انہی جیسے منافق۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، فرمایا کافر اور منافق جہنم میں اکٹھے رکھوں گا۔ جہاں منافق ہوں گے جہنم میں وہیں کافر ہوں گے، یعنی یہ بھی معیت ہے۔ اگلی آیت، فوراً اگلی آیت، فرمایا الذین یتربصون بکم، یہ حبیب یہ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے نا، ان کی اگلی نشانی یہ ہے کہ یہ ہر وقت شک میں رہتے ہیں۔ الذین یتربصون بکم، یہ ہر وقت شک میں رہتے ہیں۔ اگلے آیت کا اگر حصہ جب سننا ہے نا، اگر سمجھنا ہے تو ذہن غدیر میں لے جانا، خدا کی قسم پھر آیت کی سمجھ آئے گی۔ فرمایا الذین یتربصون بکم، حبیب یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ شک میں رہتے ہیں۔ یا اللہ ان کے بارے میں کچھ اور بتا۔ فرمایا فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، اگر میدان جنگ میں تمہیں فتح ہو جائے نا تو کہتے ہیں اللہ کا نبی اگر آج ہم نہ ہوتے تو آپ کو فتح نہ ہوتی۔ علم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم نہ ہوتے تو تمہیں فتح نہ ہوتی۔ فرمایا اگر حبیب اگر مسلمان جیت جائیں تو تم سے آ کے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اگر کبھی کافروں کو کوئی حصہ مل جائے، انہیں کبھی ظاہراً کو کامیابی مل جائے، قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو پھر جا کے کافروں سے کہتے ہیں آج تم اس لیے جیتے ہو آج ہم نہیں لڑے تھے۔ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کیا تمہیں مومنوں سے ہم نے نہیں بچایا؟ کیا تمہیں مومنوں سے ہم نے نہیں بچایا؟ حالانکہ خیبر کے میدان میں میرے نبی نے فرمایا سلمان اعلان کر دے ان سے گئے اپنی اپنی بیویاں ساتھ لے کے جائیں۔ سلمان نے پوچھا مولا کیوں؟ اچھا یہ کیوں وہ کہہ رہا ہے جس کی اپنی نہیں تھی، ہوتی تو خدا جانے وہ پھر کیا کہتا۔ سلمان نے کہا مولا کیوں؟ فرمایا اس لیے جائیں کردار بھی دیکھیں اور رفتار بھی دیکھیں، انہیں پتا چلے کس کا شوہر کیسا ہے، کیسے لڑتا ہے اور کیسے بھاگتا ہے۔ فرمایا حبیب اگر تجھے جیت مل جائے تو آ جاتے ہیں تیرے پاس کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ تھے، آپ اس لیے جیتے ہیں۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اگر کافروں کو کوئی حصہ مل جائے، وقتی کامیابی مل جائے، قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو پھر جا کے کافروں سے کہتے ہیں کیا مومنوں سے تمہیں ہم نے نہیں بچایا؟ کیا ہم نے تم پر کنٹرول نہیں پایا؟ آج ہم نہ لڑتے، ہم نہیں لڑے اس لیے تمہیں آج فتح مل گئی، ہم لڑ پڑتے تو تم کبھی بھی نہ جیت سکتے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، حبیب یہ ساری زندگی تذبذب کا شکار رہے، نہ تیرے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ یہ کفر کے رہے نہ یہ اسلام کے رہے، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اب مجھے نہیں پتا یہ بندے کون تھے، میں نے نہیں نام لینے جناب، لیکن کچھ تو سوچو، تم بتاؤ یہ کون تھے؟ میں نے نہیں نام لینے کون ہے، نہ مجھے پتا ہے، مجھے تو بس قرآن کے حقائق آتے ہیں، میں نے تو قرآن کے حقائق پڑھنے ہیں۔ تم بتاؤ آخر کوئی تو تھا جو نبی سے کہتا یا رسول اللہ آپ ہماری وجہ سے جیتے، کافروں سے کہتا تھا ہماری وجہ سے جیتے، ادھر بھی مبارکباد دے لی، ادھر بھی سبحان اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ادھر بھی خوش رکھا
ادھر بھی خوش رکھا. اللہ فرماتا نہ ادھر کے نہ ادھر کے. مسلمانوں ہم شیعوں کو چھوڑو، خود سوچو کوئی غیر مسلم قرآن پڑھے، سورہ نساء کی یہ آیتیں پڑھے، تم سے آ کے پوچھے وہ کون تھے، آ کے تم سے پوچھے وہ کون تھے، کیا جواب دو گے؟ بیٹھتے نبی کے پاس نہیں تھے، نبی کے پاس بیٹھتے تھے. اس کا مطلب ہے یہ بھی معیت نہیں. میں آیت اور پڑھ لوں اور وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے، لیکن پھر بھی مجھے بات پوری کرنی ہے. فرمایا سورہ مبارکہ توبہ ہی میں ارشاد ہوا یحلفون باللہ انہم لمنکم وما ہم منکم ولکنہم قوم یفرقون. حبیب یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، یہ آپ میں سے ہیں لیکن یہ آپ میں سے نہیں ہیں. یحلفون باللہ لکم انہم لمنکم. حبیب یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم آپ میں سے ہیں. وما ہم منکم. حبیب لیکن یہ آپ میں سے نہیں ہیں. ولکنہم قوم یفرقون. حبیب یہ تو ڈری ہوئی قوم ہے، ڈری ہوئی قوم ہے. جملہ جناب اپنے لفظوں میں ترجمہ کروں آیت کا. اللہ فرماتا ہے حبیب یہ قسمیں کھاتے ہیں ہم نے تیری نبوت پر یقین رکھتے ہوئے کلمہ پڑھا ہے. حبیب انہوں نے کلمہ تیری نبوت کی وجہ سے نہیں پڑھا، علی کی تلوار کے خوف سے پڑھا ہے. وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. حبیب یہ تو ڈری ہوئی قوم ہے. معیت ایک صحابی کا مجھے تذکرہ کرنا ہے زیادہ سے زیادہ 1 سے 2 منٹ میں. عمر ابن جموع ان کا نام تھا. ایام جاہلیت میں بتوں سے بڑا عشق تھا. ہمیشہ صبح و شام جا کے صاف کر کے رکھتے تھے، لیکن اکثر مکے کے بچے انہیں تنگ کرنے کے لیے بت اٹھا کے ان کے جا کے نالی میں پھینک دیتے تھے. شرارت سے بچے تنگ کرتے تھے. یہ جاتے تھے لا کے صاف کر کے دھو کے رکھتے تھے اور کہتے تھے مجھے معاف کرنا جب تمہارا یہ حشر ہوا میں پاس نہیں تھا. لیکن ایک دن کایا پلٹ گئی. صبح اٹھے جا کے دیکھا بت نہیں ہے. انہیں یہ تھا کہ وہ بچوں نے نالی میں پھینکے ہوئے ہوں گے. انہوں نے جا کے دیکھا تو وہ جو بت تھا نا جس کی یہ پوجا کرتے اس کی ایک ٹانگ کتے کے منہ میں تھی. کتے نے اس کو پکڑا ہوا کھینچ رہا تھا. یہ واپس آ گیا. لوگوں نے پوچھا ہے عمر ابن جموع ان کا نام ہے، یہ غزوہ احد کے شہید بھی ہیں، یہ احد میں شہید بھی ہوئے. لوگوں نے پوچھا عمر تو نے اپنے خدا کو لے کے نہیں جانا؟ فرمانے لگے نہیں لے کے جانا. کیوں؟ فرمایا مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ محمد ٹھیک کہتا ہے. کیا سمجھ آئی؟ کہنے لگا جس کی اپنی ٹانگ کتے کے منہ میں ہو وہ میرا ہادی کیسے ہو جائے گا؟ جس کی اپنی ٹانگ کتے کے منہ میں ہو وہ مجھے کیا بچائے گا؟ جا کے کلمہ پڑھ لیا اور احد میں شہید ہو گئے. ان کی بیوی حضرت نصیبہ وہ بھی صحابیہ تھی. احد کی طرف دوڑی. جب اسے پتہ چلا نا نبی کے دندان شہید ہوئے ہیں احد کی طرف دوڑ پڑی. رستے میں کچھ لوگ میدان احد سے واپس آ رہے تھے. میرا دل کرتا ہے میں کہوں یہ بی بی جا رہا تھا وہ آ رہی تھی. بی بی نصیبہ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ میدان احد سے. کیا حال ہے میدان احد کا؟ بتایا گیا تیرا باپ شہید ہو گیا. اس بی بی نصیبہ نے فرمایا میں نے اپنے باپ کا نہیں پوچھا، بطول کے بابا کا پوچھا ہے. پھر کسی سے پوچھا، اس نے کہا تیرا بیٹا شہید ہو. فرمایا میں نے اپنے بیٹے کا نہیں پوچھا، مجھے میرے نبی کا بتاؤ. کسی نے کہا تیرا شوہر شہید ہو گیا. فرمایا اپنے شوہر کا نہیں پوچھتی، مجھے نبی کا بتاؤ. پھر پوچھا، بتایا کہ باپ، بیٹا، شوہر اور بھائی 4 رشتے اس بی بی کے احد میں شہید ہوئے. لیکن کہتی گئی نہ باپ کا پوچھتی، نہ بھائی کا، نہ بیٹے کا، نہ شوہر کا. جب احد میں پہنچی نا خدا کی قسم میرے نبی نے نصیبہ کو بھی اسی طرح گلے لگایا جیسے بطول کو گلے لگایا تھا. یہ بھی معیت ہے جناب، یہ بھی معیت ہے. جناب نصیبہ نے کہا یا رسول اللہ حکم دے میں اپنے شوہر کی لاش گھر لے جاؤں. فرمایا جاتا ہے تو لے جا. وہ جو شہید ہو چکا، نبی فرماتے جاتا ہے تو لے جا. نصیبہ گئی، اونٹنی بٹھائی، 50 صحابہ کو بلایا. 50 صحابہ کو اس کی لاش اٹھا کے اونٹنی پہ رکھو. 50 صحابہ سے لاش نہ اٹھائی گئی. میں معیت پڑھ رہا ہوں اور لوگ کہتے ہیں شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. آؤ صحابیت ہم سے سنو، ہم بتائیں صحابیت کیا ہے. شاید 50 صحابہ کوشش کرتے رہے، لاش نہ اٹھی. نصیبہ پریشان ہو کے آئی حضور کے پاس، یا رسول اللہ لاش نہیں اٹھائی جاتی. فرمایا وہ مر کے بھی میدان نہیں چھوڑے گا، وہ میرا صحابی ہے، مر کے بھی میدان نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ وہ میرا صحابی ہے. یہ بھی معیت ہے. اور جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے وہ بھی معیت ہے. اب سوچو وہ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے تھے وہ ہزاروں مل کر بھی ایک بلال کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟
نہیں دامن وقت میں وسعت رہ نہیں گئی، لیکن میں نے ایک آیت اور پڑھنی ہے تاکہ میری بات واضح ہو سکے۔ غزوہ تبوک واپس آ رہے تھے، 12 بندوں نے میرے نبی پہ قاتلانہ حملہ کر دیا، ساتھ جو تھے انہی نے کیا، وہ جو لشکر اسلام میں تھے۔ اب اتنا وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں، گھاٹی تھی، نیچے سے بھی رستہ تھا، تنگ تھا، گھاٹی کے اوپر سے رستہ تھا۔ حضور نے فرمایا میں اوپر سے آؤں گا۔ عمار بن یاسر اور حذیفہ یمانی کو ساتھ لے لیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں میں تفصیل میں نہیں جاتا، مجھے صرف اشارہ دے کے مجھے نتیجہ دے کر گزر جانا ہے۔ عمار بن یاسر اور حذیفہ یمانی یہ دونوں ساتھ ساتھ، 12 بندوں نے اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے، انہوں نے نبی پہ قاتلانہ حملہ کر دیا۔ رات کا وقت تھا، بادل ہوئے تھے جس وجہ سے چاند بھی نہیں تھا، سیاہ کھپ رات، اندھیرا، بجلی چمکی۔ جب وہ بندے قریب آئے ان کا ارادہ یہ تھا کہ نبی پہ حملہ کریں گے، اونٹنی ڈر جائے گی، پہاڑ سے بھاگے گی، نبی گر کے مر جائے گا، مر بھی جائے گا، قتل کا الزام بھی نہیں آئے گا۔ یہ بھی معیت والے ہیں، یہ بھی تو ساتھ ہے نا۔ اب جب انہوں نے حملہ کیا، بجلی چمکی، نبی نے للکار ماری۔ پنجابی میں جملہ کہوں جناب اگر آپ لطف لے لیں، میرے نبی نے فرمایا عمار پھڑ لینا جو بچ کے کوئی نہ جاوے۔ ہاں یہ ہیں صحابہ جنہیں نبی فرماتے پکڑ لے، ان میں سے بھاگ کر کوئی نہ جائے۔ بندے بھاگ گئے، للکارا محمد نے تھا، بندے بھاگ گئے۔ حضور نے فرمایا عمار تو نے بندے پہچان لیے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں کوئی اللہ کا نبی ہوں؟ انہوں نے تو چہرے چھپائے ہوئے تھے۔ ہاں یا رسول اللہ ایک نشانی مجھے مل گئی ہے، اس دور کے مطابق ترجمہ کروں، گویا حضرت عمار نے فرمایا یا رسول اللہ بندے تو مجھے نہیں پتا، گاڑی کی نمبر پلیٹ میں نے پڑھ لی، اونٹنیاں میں نے پہچان لی ہے، اونٹنی فلاں بندے کی تھی، فلاں بندے کی تھی، فلاں بندے کی تھی۔ عمار ابن یاسر اور حذیفہ یمانی بتاتے رہے، نبی مسکراتے رہے۔ آگے جی بات ذہن میں، ایک وجہ جو آیت پڑھنے لگا ہوں، ایک وجہ علماء نے یہ لکھی ہے، دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ غدیر کے میدان میں جب میرے نبی نے میرے مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا، 2 بندے جا کے ایک کونے میں بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے، پاس زب یعنی گو گزری، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے یا اللہ ہمیں علی نہیں چاہیے، ہمیں گو دے دے، علی نہیں چاہیے ہمیں گو دے دے۔ یہ بات سنی جناب سلمان نے دوڑ کے یا رسول اللہ غضب ہو گیا، فلاں فلاں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں علی نہیں چاہیے، ہمیں گو دے دے۔ یہ 2 باتیں لکھی ہیں علماء و مفسرین نے کہ ان 2 وجہ سے یہ آیت اتری۔ نبی نے بلایا تم نے کہا ہے، اللہ کی قسم ہم نے نہیں کہا۔ سورہ توبہ اللہ فرماتا ہے یحلفون باللہ ما قالوا، یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، لیکن انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، جو چاہتے تھے وہ نہ پایا، یعنی نہ گو ملی نہ علی ملا۔ ویسے بندوں کی سوچ کا معیار دیکھو، علی چھوڑ کے گو مانگ رہے ہیں، جو چاہتے تھے وہ نہ کر پائے، یعنی اگر نبی کے قتل کا ارادہ تھا تو نہ کر سکے، اگر گو چاہتے تھے نہ ملی۔ اب گھر جا کے سوچنا، یہ بھی معیت ہے، یہ بھی معیت ہے۔ اگر کوئی اہل سنت دوست مجلس میں بیٹھا ہو تو اسے غوث اعظم کی قسم میری بات پہ سوچے ضرور، رہے بے شک اپنے مذہب پہ، میری بات پہ سوچے ضرور۔ ہم سے پوچھا جاتا ہے کیسے ہو سکتا ہے نبی کے بعد نبی کا کلمہ پڑھنے والے بطول کے دروازے پہ آگ لے آئیں؟ کیسے ہو سکتا ہے نبی کے بعد نبی کا کلمہ پڑھنے والے علی کی گردن میں رسی ڈالیں؟ اور میں قرآن سے دلیل دوں۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے کفر کا کلمہ کہا، اسلام کے بعد کافر ہوئے۔ مرکز نبی ہے، علی بطول حسن اور حسین کرنے ہیں، مرکز نبی ہے، اور جو نبی پہ قاتلانہ حملہ کر سکتے ہیں وہ بنت نبی پہ نہیں کر سکتے۔ جو نبی کے سگے نہیں، جو نبی کے محب نہیں، وہ بطول کا احترام کیسے کرے؟ جن پہ درود پڑا جائے نا ان کی بیٹیوں کو نہیں مارا جاتا، جن پہ درود پڑا جائے ان کے بچوں کو نہیں مارا جاتا۔ آج کا دن اس سے منسوب ہے جسے امیر کہا جاتا ہے۔ کربلا کے شہداء میں یہ واحد شہید ہے جسے امیر کہا جاتا ہے، جو میدان کربلا کے شہید ہیں، واحد شہید اسے امیر کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ علماء نے بتائی کہ
جناب قاسم نے کربلا آنے تک، شہادت تک اپنے ہاتھ سے کھانا کبھی نہیں کھایا تھا، کھانا ماں کھلاتی تھی۔ دوسری بات، شب عاشور تک شہزادہ قاسم ہمیشہ ماں کی گود میں سوتا تھا۔ حیات طیبہ ہے شہزادہ قاسم کی 13 سال۔ ایک جملے میں اگر مقتل پڑی جائے شہزادہ قاسم کی تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب تک زین پہ تھا تو قاسم تھا، زین سے اترا تو تقسیم ہو گیا تھا۔ شب عاشور حضرت عباس نے حضرت علی اکبر کو بلایا، کرسی رکھی، فرمایا اکبر میرے سامنے کرسی پہ بیٹھ، فرمایا آپ میرے چچا ہیں، فرمایا تو محمد بن کے کرسی پہ بیٹھ، میں علی بن کے تیرے قدموں میں بیٹھ۔ جناب علی اکبر نے فرمایا آپ میرے چچا ہیں، آپ میرے استاد ہیں، آپ کرسی پہ بیٹھے میں قدموں پہ بیٹھتا ہوں۔ فرمایا نہ، تو ہے ہم شکل پیغمبر۔ حضرت علی اکبر بیٹھے کرسی پر، حضرت عباس بیٹھے قدموں میں۔ حضرت عباس نے حضرت علی اکبر سے فرمایا اکبر بیٹا کل تو مجھ سے پہلے میدان نہ جانا۔ کیوں چچا کیا وجہ ہے؟ فرمایا آپ ہیں امام حسین کی آنکھوں کا نور، اگر آپ میدان گئے تو میرے مولا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ پھر حضرت علی اکبر نے فرمایا چچا پھر آپ بھی مجھ سے پہلے میدان نہ جانا۔ کیوں؟ فرمایا آپ ہیں میرے بابا کی کمر کا زور، اگر آپ چلے گئے تو میرے بابا حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی، لہٰذا آپ مجھ سے پہلے نہ جانا۔ یہ بات حضرت قاسم نے سنی، جلدی سے چلتے ہوئے قریب آئے، ایک ہاتھ حضرت عباس کے قدموں پہ رکھا، دوسرا ہاتھ حضرت علی اکبر کے قدموں پہ رکھا۔ فرمایا چچا عباس آپ مجھ سے پہلے میدان نہ جانا، پہلے میں میدان چلا جاؤں گا۔ حضرت علی اکبر سے فرمایا بھیا اکبر آپ بھی مجھ سے پہلے میدان نہ جانا، میں آپ سے پہلے میدان چلا جاؤں گا۔ دونوں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ حضرت عباس سے فرمایا چچا آپ ہیں امام حسین کی کمر کا زور، اگر آپ گئے تو میرے مولا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ حضرت علی اکبر سے فرمایا آپ ہیں امام حسین کی آنکھوں کا نور، آپ گئے تو میرے مولا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ فرمایا نہ میں کسی کی کمر کا زور ہوں، نہ میں کسی کی آنکھوں کا نور ہوں، نہ میرے جانے سے کسی کی کمر ٹوٹے گی، نہ میرے جانے سے کسی کی بینائی ختم ہوگی، نہ کسی کی آنکھوں کا نور جائے گا۔ عزاداروں میں نے آسانی سے پڑھ دیا، آپ نے آسانی سے سن لیا۔ یہ جملہ جب سنا نا فرزند زہرا نے، سید شبیر چلتے ہوئے آئے، آ کے حضرت قاسم کو گلے سے لگایا، رو کے فرمایا قاسم تجھے کس نے کہا تیرے جانے سے میرا نقصان کوئی نہیں ہوتا؟ قاسم عباس جائے گا میرا ایک گھر اجڑے گا، اکبر جائے گا میرا ایک گھر اجڑے گا، قاسم تیرے جانے سے میرے 2 گھر برباد ہو جائیں گے، قاسم تیرے جانے سے میرے حسن کی نشانی بھی چلی جائے گی، تیرے جانے سے میری کبرا بھی بیوہ ہو جائے گی۔ قاسم سب کے جانے سے میرا ایک نقصان، قاسم تیرے جانے سے میرے 2 نقصان ہیں، اور قاسم تجھے پتا ہے کل جب اکبر شہید ہوگا میں اکبر کی لاش اٹھاؤں گا، کل جب اصغر کو تیر لگے گا میں اصغر کی لاش دفن کروں گا، کل جب غازی کے بازو قلم ہوں گے میں غازی کے بازو اٹھاؤں گا۔ فرمایا قاسم تو میدان نہ جا، کوئی تو ہو جو میری لاش اٹھا کے خیمے میں لے آئے، اور فرمایا مجھ غریب کا بھی کوئی تو ہونا چاہیے جو میری لاش اٹھا کے خیمے میں لے آئے۔ قاسم اگر تو بھی جا کے شہید ہو گیا تیرے غریب چچا کی لاش کون اٹھا؟ بی بی نے حضرت قاسم کو خیمے میں بلایا، قاسم جی اماں، فرمایا قاسم خیال رکھنا کل کوئی یہ نہ کہے کہ حسن نہیں تھا اس لیے قاسم نے وفا نہیں کی ہے، قاسم خیال رکھنا۔ حضرت قاسم فرماتے ہیں اماں بے فکر ہو جائیں، کل جب لاشیں آئیں گے نا خیموں میں، ہر لاش کے پاس اس کی ماں بیٹھ کر روئے گی، کسی کی ماں سر کی طرف بیٹھ کے روئے گی، کسی کی ماں پیروں کی طرف بیٹھ کر روئے گی۔ فرمایا اماں میری لاش یوں خیمے میں آئے گی، اماں تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جائے گی، تجھے پتہ نہیں چلے گا میرا سر کدھر ہے اور میرے پیر کدھر ہے، اماں تو میرے مہندی والے ہاتھ ڈھونڈتی رہ جائے گی، اماں تو میرا سحروں والا چہرہ ڈھونڈتی رہ جائے گی، اماں تو میرے چہرے کے رخسار ڈھونڈتی رہ جائے گی، اماں تجھے میرے جسم کے ٹکڑوں میں میرے رخسار نہیں ملے گی۔ صبح ہوئی، لاشیں آنا شروع ہو گئی، حضرت علی اکبر کی لاش آئی، بی بی نے فرمایا بی بی فضا سے جا میرے قاسم کو خیمے میں بلا کے لے کے آ۔ حضرت قاسم کو بلایا گیا، فرمایا قاسم تو زندہ پھرتا ہے، اکبر کی لاش آ گئی ہے۔ حضرت قاسم نے رو کے فرمایا اماں میں کیا کروں، میدان چچا نہیں جانے دیتا، خیمے میں آپ نہیں آنے دیتا، اماں میں یتیم جو ہوں، میری بات ہی کوئی نہیں سنتا، اماں میری مانتے ہی کوئی نہیں، آپ خیمے میں نہیں آنے دیتی، چچا میدان نہیں جانے دیتی۔ بی بی نے فرمایا میرے پاس آ۔ حضرت قاسم قریب آئے، بی بی نے فرمایا جب تیرے بابا حسن کا آخری وقت تھا نا
تیرے بابا نے ایک تعویذ لکھ کے تیرے بازو سے باندھا تھا اور مجھے فرمایا تھا جب کوئی مشکل پڑ جائے تو وہ تعویذ کھول کے پڑھ لینا تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ فرمایا اس سے بڑی مشکل کون سی ہوگی کہ زہرا کا بیٹا دشمنوں میں گھل گیا ہے، بی بی زینب کا بھائی مصیبت کا شکار ہو گیا ہے، قاسم بیٹا میرے قریب آ۔ حضرت قاسم قریب آئے، بی بی نے بازو سے تعویذ کھولا، اسی طرح بند تعویذ بی بی نے اپنی ہتھیلی پر رکھا، ساتھ ساتھ حضرت قاسم کو لیا، امام حسین کی طرف چل پڑے۔ دور سے امام نے دیکھا نا بھابی اور بھتیجا آ رہے ہیں، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک جملہ بی بی ام فروا پہ کہتا جاؤں کہ بی بی ام فروا اتنی محجوبہ تھی کہ جب امام حسن سے عقد ہوا نا بی بی کا، اس دن سے لے کے کربلا آنے تک بی بی ام فروا امام حسین کے سامنے نہیں آئی، اتنی محجوبہ اتنی پردہ دار بی بی تھی۔ اب جو امام نے دیکھا نا بھابی آ گئی ہے، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قاسم اتنی بڑی سفارش لے کے آ گیا ہے، امامت کی تحریر ساتھ ہے، میری بھابی تیرے ساتھ۔ بی بی آئی، فرمایا مولا میرے قاسم کو میدان جانے کی اجازت دے دیں۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ حسن کی تحریر۔ آپ جو تحریر کھول لی، تحریر میں کیا لکھا تھا؟ فرمایا حسین جب میرا قاسم 13 سال کا ہو جائے میرے قاسم کی شادی کر دینا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا قاسم کی شادی کربلا میں کہاں، اللہ آپ کو لے جائے کربلا جائیے گا اور خیام گاہ میں جا کے دیکھیے گا، تو اگر کوئی زائر بیٹھا ہو تو وہ میری بات کی تصدیق کر دے۔ خیام گاہ میں ایک خیمہ ہے جسے خیمہ شروسی قاسم کہتے ہیں، یعنی شہزادہ قاسم کی شادی والا خیمہ آج تک خیمہ گاہ میں موجود ہے۔ امام حسن نے فرمایا جب میرا قاسم 13 سال کا ہو جائے تو میرے قاسم کی شادی کر دینا، اور فرمایا حسین یہ نہ سمجھنا کہ قاسم چھوٹا ہے اور میں موجود نہیں ہوں، قاسم اکبر سے، حسین اپنے اکبر سے پہلے میرے قاسم کو میدان جانے کی اجازت دے دینا، میرے قاسم کو اپنے اکبر کا صدقہ سمجھ لینا۔ امام فرماتے ہیں جا قاسم تجھے اجازت ہے، جا قاسم تو تیار ہو گیا۔ عزادار و قاسم آیا خیمے میں، ماں نے وہ پوشاک پہنائی جو شادی کے لیے تیار کر کے رکھی تھی۔ قاسم کو گانا باندھا گیا، قاسم کو شہرے بھی پہنائے گئے۔ آؤ میں وجہ بتاؤں کہ ایسا کیوں کیا گیا۔ اس لیے کہ عرب کا رواج تھا اگر کوئی تازہ شادی شدہ دلہا آ جاتا تھا لوگ جنگ روک دیتے تھے۔ میرے امام نے جنگ روکنے کے لیے اتمام حجت کا ہر حربہ استعمال فرمایا ہے۔ اب قاسم کو تیار کیا گیا، فرمایا قاسم بیٹا ماؤں سے مل لے، پھوپھیوں سے مل لے، بہنوں سے مل لے۔ قاسم نے فرمایا میں نے مل لیا ہے۔ حضرت قاسم کا سن اتنا چھوٹا تھا کہ گھوڑے پہ چڑھ کے بیٹھ نہیں سکتے تھے، اگر بیٹھ بھی جاتے تو پاؤں رکابوں تک نہیں پہنچتے تھے۔ حضرت عباس نے رکابوں کو گرا دے کے بلند کیا، قاسم کو اٹھا کے زین پر بٹھایا۔ جب قاسم زین پر بیٹھ گیا، قاسم میدان جانے لگا۔ امام حسین فرماتے ہیں قاسم سب کو مل لیا؟ جی چچا میں نے سب کو مل لیا، پھوپھیوں کو مل لیا، فرمایا مل لیا، ماں کو مل لیا، مل لیا، بہنوں کو مل لیا، مل لیا۔ فرمایا قاسم مجھ غریب کو نہیں ملنا، اور مجھے غریب سمجھ کے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ قاسم تو نے مجھ غریب کو نہیں ملنا ہے۔ حضرت قاسم گھوڑے سے اترنے لگے۔ امام حسین فرماتے قاسم تو گھوڑے پہ بیٹھا رہے، چچا پھر ملوں گا کیسے؟ فرمایا قاسم اپنا ہاتھ میری طرف بڑھا، جنہوں نے رونا ہے جنہوں نے ماتم کرنا ہے دیکھنا میری طرف۔ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے قاسم نے اپنا ہاتھ امام حسین کی طرف بڑھایا، امام نے جوڑوں پہ بوسے دینے شروع کیے، امام قاسم کے ہر جوڑ پر بوسہ دیتے گئے۔ حضرت قاسم نے فرمایا مولا کسی ماں نے سر چوما ہے، کسی نے رخسار چوما ہے، کسی نے پیشانی چومی ہے، مولا آپ میرے جوڑوں پہ بوسے کیوں دیتے ہیں؟ فرمایا میرا لال مجھے نہ رلا، تیرے جوڑ بڑے نرم ہیں، گھوڑوں کے سوم بڑے سخت ہیں، میرا لال تو بڑا نفیس مزاج ہے اور گھوڑوں کے سوم بڑے سخت ہیں، امت تجھے پامال کرے گی۔ عزادار و قاسم کا گھوڑا چلنے لگا، ایک ننھی سی بچی قریب آئی، فرمایا قاسم بھیا سب کو ملا ہے، سکینہ کو نہیں ملنا۔ فرمایا سکینہ بہن کیوں نہیں ملنا؟ ضرور ملتا ہوں۔ گھوڑے سے اترنے لگے، بی بی سکینہ نے فرمایا نانا قاسم تو گھوڑے سے نہ اتر، تو اپنا پاؤں رکابوں سے نکال۔
اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے، اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اللہ بے اولاد مومنین کو اولاد عطا فرمائے، بیمار مومنین کو شفا عطا فرمائے۔ عزادار و بدا ہوا قاسم، امام حسین اور حضرت عباس جا کے ٹیلے پہ بیٹھے، ادھر سے ارزق ملعون نکلا، اس نے کہا میں جنگ کروں گا۔ جب ارزق کو نکلتے ہوئے حضرت عباس نے دیکھا نا، انگڑائی لی سرکار عباس نے، فرمایا امام حسین سے مولا یہ عرب کا مشہور جنگجو ہے، میرا یتیم بھتیجا ہے، اور یہ مشہور جنگجو ہے اور میرا پیاسا بھتیجا ہے، اور میرا لاڈلا شاگرد ابھی چھوٹا بچہ ہے، مولا اگر مجھے لڑانا ہے تو ارزق سے مجھے لڑائے۔ فرمایا عباس تو حوصلہ کر، میں نے تجھے نہیں لڑانا۔ ارزق میدان میں آیا، ارزق نے کہا ایک میں ہوں اور 7 میرے بیٹے ہیں، باری باری آئیں، بیٹوں کو پہلے بھیجوں یا خود پہلے آؤں؟ علی کا پوتا تھا، فرمایا ایک بار اکٹھے آؤ، مجھے بار بار ہاتھ نہ اٹھانا پڑے۔ 8 بندے اکٹھے میدان مقتل میں آئے، حضرت قاسم نے حملہ کیا، سب کو فنار کیا، قاسم نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، واپس پلٹے جہاں پہ امام حسین بیٹھے تھے نا، حضرت امام حسین کے پاس آ کے فرمایا چچا مجھے پیاس لگی ہے، چچا میرا منہ خشک ہے، چچا میں بڑا پیاسا ہوں، تڑپ کے رہ گئے غریب کربلا۔ فرمایا قاسم تو نے تو مجھے بتا دیا کہ تو پیاسا ہے، اور میں کسے بتاؤں کہ مجھے بھی پیاس لگی ہے، اور میں کسے بھی بتاؤں کہ میرا بھی منہ خشک ہے، اور قاسم تو نے تو مجھے بتا دیا ہے، اور قاسم تیرا غریب چچا کسے بتا؟ امام نے اپنی انگوٹھی اتاری، قاسم کے منہ میں رکھے، ایک چشمہ قاسم کے منہ میں جاری ہوا، اور میں قاسم موت کو کیسے پاتے ہو؟ اور میں چچا احلا من العسل، شہد سے بھی زیادہ میٹھا پاتا ہوں۔ اب حضرت قاسم میدان میں واپس آئے، قاسم نے لڑنا شروع کیا، حرامزادوں نے سوچا یہ علی کا پوتا ہے، بغیر دھوکے کے مر نہیں سکتا۔ اب انہوں نے مل کر چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ ادھر منظر کیا ہے، ٹیلے پر بیٹھے ہیں امام حسین، فرمایا عباس میری انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ عباس دیکھ رہے تھے، فرمایا میرا قاسم کہاں ہے؟ مولا پہلا حملہ کر رہا ہے، اب قاسم کہاں ہے؟ دوسرا حملہ، یہ جو آپ کے چہروں پہ حیرانگی ہے نا، 2 مختلف روایات ہیں، ایک میں حضرت عباس پہلے شہید ہوئے، ایک میں شہزادہ قاسم پہلے شہید ہوئے۔ فرمایا اب کہاں ہے؟ مولا تیسرا حملہ، چوتھا حملہ، 5واں حملہ، 6واں حملہ، 7واں حملہ، عباس اب میرا قاسم کہاں ہے؟ اب غازی خاموش، فرمایا میں محمد کا بیٹا ہو کے حکم دیتا ہوں، عباس بتا میرا قاسم کہاں ہے؟ فرمایا مولا مجھے نظر نہیں آتا۔ امام نے انگلیوں کی جگہ تبدیل فرمائی، عباس اب دیکھ میرا قاسم کہاں ہے؟ غازی فرماتے مولا تیروں سے تیر مل گئے، نیزوں سے نیزے مل گئے، برچھیوں سے برچھیاں مل گئی، مولا تیرا قاسم حملہ کر کے پلٹ رہا تھا، ایک ملعون نے ایک غرز قاسم کے سر پہ ماری ہے۔ تیرے قاسم سے اب زین پہ سنبھلا نہیں جاتا۔ ازادار جب زین پہ سنبھلا نہ گیا نا، قاسم نے فرمایا چچا میری مدد کو آ جا، اور چچا آنے میں جلدی کرنا، میرے پاؤں رکابوں میں پھنس گئے ہیں، مجھ سے پاؤں رکابوں سے نہیں نکلتے، نہ زین پہ بیٹھ سکتا ہوں، نہ زین سے گر سکتا ہوں۔ ازادار قاسم پامال ہو گیا، امام دھوڑے، تلوار بے نیام کی، جلدی سے مقتل پہنچے، لیکن امام کے پہنچنے سے پہلے مشرق کے گھوڑے مغرب پہنچ گئے، مغرب کے گھوڑے مشرق پہنچ گئے، شمال والے گھوڑے جنوب میں چلے گئے، جنوب والے گھوڑے شمال میں چلے گئے۔ اب امام نے جو آ کے دیکھا تو میرے مولا کو قاسم نظر نہ آیا، قاسم تقسیم ہو چکا تھا۔ اور میں قاسم تو کہاں ہے؟ قاسم تو کہاں ہے؟ قاسم تو کہاں ہے؟ جب آواز نے آئی فرمایا امام ہو کے حکم دیتا ہوں، قاسم بتا تو کہاں ہے؟ ادھر لفظ امامت آیا، کوئی ٹکڑا کہیں سے اٹھا، کوئی ٹکڑا کہیں سے اٹھا، کوئی ٹکڑا کہیں سے اٹھا۔ فرمایا چچا میں غریب یہاں پر ہوں، میں غریب یہاں پر ہوں، میں غریب یہاں پر ہوں۔ میرے امام نے ابا اتاری، زمین کربلا پر بچھائی، امام نے قاسم کے ٹکڑے چننے شروع کیے، ایک ٹکڑا غریب کربلا رکھتے ہیں، دوسرا ٹکڑا کوئی اور پکڑا دیتا ہے، ایک ٹکڑا میرا مولا رکھتا ہے، دوسرا ٹکڑا کوئی اور پکڑا دیتا ہے، اور ٹکڑا پکڑانے والا نظر نہیں آتا۔ امام فرماتے کون ہے جو اس حال میں غربت میں میری مدد کر رہا ہے؟ فرمایا مجھے پہچان،
حسن میں تیرا بھائی حسن آ گیا ہوں، اور مجھے میت کے تیر بھول گئے، اور مجھے زخمی کفن بھول گیا، حسن کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ فرمایا مہندی والا ہاتھ ڈھونڈ رہا ہوں، میرے قاسم کا مہندی والا ہاتھ۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔